الخلود فی النار شر من النار وتوبیخ الملائکۃ کفارا فی النار شر من النار وجوار الشیطان فی النار شر من النار. وغضب اللہ تعالی وغضب اللہ تعالی فی النار شر من النار. منبہات ابن حجر اسقلانی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کہ آپ نے فرمایا جنت میں 4 چیزیں جنت سے بہتر ہیں. ہمیشہ رہنا جنت میں جنت سے بہتر ہے. کبھی کوئی خوشی دے ہو جائے موقع ہوا نا ایسا پتا ہے تو یہ سارے کو نہیں رہنا ہمیشہ رہنا تو ایسا وہ جو خوشی کی گل ہوئی اس خوشی یہ خوشی زیادہ ہوتی ہے کہ بھائی ہوں اتنے ہی سنا. اچھا جنت میں موت آئی کوئی نہیں. اچھا اور جنت میں فرشتوں کی خدمتگاری جنت سے بہتر ہے. فرشتے بھی ڈراؤنے کوئی نہ ڈرے ہوئے نا وہ جان کر لے گا سو وہ جان انہیں کوئی نہیں کرنی وہ خدمت کرے سو. اور جنت میں انبیاء کرام کا پڑوسی ہونا جنت سے بہتر ہے. اور جنت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جنت سے بہتر ہے. سب سے زیادہ خوشی یہ گل ہے کہ ورضوان من اللہ اکبر. سب سے بڑی خوشی یہ ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی ہے جو کوئی دل نہیں کرے دے ہو کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں. اللہ حکم دیتا جو کوئی دل نہیں کرو کوئی ذرا ادھر قدم ہلائیے تو اللہ کو ڈر لگ رہا تھا بھائی کہ اللہ نے اللہ کی اللہ کی خوشی رضوان من اللہ اکبر. سب سے بڑی گل یہ ہوتی کہ اللہ راضی راضی محبوب راضی روا تو اس سے بڑی ہور خوشی کوئی نہیں ہے. اور 4 چیزیں دوزخ میں دوزخ سے بھی بدتر ہیں. دوزخ میں ہمیشگی دوزخ سے بدتر ہے. ہمیشہ کوئی نکلنا نہیں تو عذاب بھی لیکن کس طرح کا کیتا وہ اللہ راضی کوئی دوا لیجیے لیکن یہ پتہ لگا بھی اس کا سرے ہی رہنا تو بندہ پہلے ہی مار رہا. اور دوزخ میں کافروں کو فرشتوں کا جھڑکنا دوزخ سے بدتر ہے. اور دوزخ میں شیطان کا پڑوسی ہونا دوزخ سے بدتر ہے. اور دوزخ میں اللہ تعالیٰ کا غصہ دوزخ سے بدتر ہے. حدیث نمبر 138. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کانفرنس جس میں جبرائیل علیہ السلام اور اللہ بھی شریک ہوئے. صحابہ کی کانفرنس کی تھی جن کو سیاسی لوگ سارے کانفرنس بنانے بڑی بڑی میٹنگیں ہونی ہیں بڑی تجویزیں ہونی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی میٹنگ بنائی تو جبریل بھی شامل ہو گئے. جبریل بھی آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال حبب الی من دنیاکم ثلاث. یہ منبہات دی ہے جی یہ وہ پڑھی ہے. الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ وکان معه اصحابہ جلوسا فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ صدقت یا رسول اللہ.
وحبب الی من الدنیا ثلاث النظر الی وجہ رسول اللہ وانفاق مالی علی رسول اللہ وان یکون ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابنتی بیٹی ابنتا ہے نہیں ابنتی تحت رسول اللہ ابنتا دو بڑھ وہ تسنیم ہے و ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال عمر رضی اللہ عنہ صدقت یا ابا بکر وحبب الی من الدنیا ثلاث الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والصوب الخلق صوب الخلق والصوب الخلق. پرانا کپڑا جنگے درگے پارٹی سیتے ہوئے جنگے ٹاکیاں لگی ہیں. ٹاکی لگی ہوئی فقال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر ایک بھی نہیں پائے ہوئے صدقت یا عمر وحبب الی من الدنیا ثلاث اشباع الجیعان وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن. فقال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقت یا عثمان وحبب الی من الدنیا ثلاث الخدمۃ للسیف والصوم فی السیف والضرب بالسیف. فبینہم کذالک اذ جاء جبرائیل وقال ارسلنی اللہ تبارک وتعالی لما سمع مقالتکم وامرک ان تسألتی عما احب ان كنت من اہل الدنیا فقال ما تحب ان كنت من اہل الدنیا فقال ارشاد الضالین وموت انست الغرباء القانتین ومعاونت اہل العیال المعسرین. وقال جبرائیل یحب رب العزت جل جلالہ من عبادہ ثلاث خصال. یہ جی بذل الاستطاعت والبکاء عند الندامت والصبر عند الفاقت. منبہات ابن حجر اسقلانی. من ہوئے کہ بھائی حضور علیہ السلام نے آپ کو بلایا یعنی کہ یہاں پہ ہم حقیقت ہوں گے بعض اوقات یہ بھی ہوگا کہ بھائی سارے محفل ہوئی ہے حقیقت تھی بیٹھی حضور نے فرمایا بس آپ کو اپنے پسندیدگیاں کا اظہار کرو کون کن چیز کوئی چیز ہمارے سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے اپنی طے کی جہاں پسند فرمانا تو ذکر فرمایا پھر صحابہ بھی طریقے لگ گئے سارے جتنے بھی ہے ان کا بیانوں سی تو میں بھی چاہیے حتیٰ کہ جبرائیل بھی آخیا میں بھی چاہیے جبرائیل آخیا کہ اللہ تعالیٰ میں بھی چیزیں پسند ہیں. اس حدیث پاک میں جو تشریح آپ ترجمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. خوشبو، عورت کا اس لیے ذکر ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اس واسطے پسند فرمایا کہ دنیا میں بقائے نسل اور گھر کا آرام و سکھ سب عورت سے وابستہ ہے. بالکل یہ بھائی دنیا آگر ہیرا نہ جانا ہے یہ مخلوق نہیں ہے. اور تیسری چیز فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. جب یہ فرمانے علی ہوا تو وہاں صحابہ اکرام بھی حاضر خدمت تھے.
صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا، مجھے بھی دنیا سے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتے رہنا، میں بیٹھے ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہو، النظر الی وجہ رسول۔ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا، ایمان لے آئے 40,000 درہم یا دینار آپ دے کول ہے، جڑے سارے آپ خرچ کر آپ کدھر بھی سنی بھی کر کے لے گئے، میری جگہ بھی لا کے لے گئے۔ حضور نے فرمایا کہ بھائی ابو بکر آج کدھر میری تو جگہ گلویر تو ننگا کی جناب میں مال جہاد میں جو میں فرمایا کہ بھائی الفری سے نکل لو، الفری سے نکل لو ننگے، وہ بھی تاری ریس پھینک کہ میں ابو بکر کے گل میں بیڑی پوری سارے گل میں بیڑی پوری۔ اور میری بیٹی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہونا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ ابو بکر سچے ہیں، مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ دوسری چیز لباس میں پرانا کپڑا استعمال کرنا، امر میں معروف حکم کرنا، تیسری میں انگریز بزنس سے آیا نا بھائی، ایک انگریز مورخ لکھ کیا کہ بھائی عمر جیسا ایک شخص کبھی اسلام کے ہو رہا دنیا کوئی بند ہوئی نہ، ساری دنیا مسلمان ہے، ایک عمر جیسا کوئی اور کوئی بندہ دنیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ عمر سچے ہیں، مجھے بھی دنیا سے 3 چیزیں محبوب ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگے بدن کو لباس پہنانا، غریبان روٹیاں کمایا، یعنی کوئی کپڑا کوئی نہیں لانا، کپڑے دینے، اور تلاوت قرآن کرنا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر خدمت تھے، انہوں نے فرمایا عثمان سچے ہیں، مجھے بھی دنیا سے 3 چیزیں محبوب ہیں، مہمانوں کی خدمت کرنا اور گرمیوں میں روزے رکھنا اور تلوار سے لڑائی کرنا۔ یہ مبارک مجلس اسی حال میں تھی کہ اچانک جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی گفتگو سنی تو مجھے بھیجا تاکہ میں بھی اپنی پسندیدہ چیزیں بتاؤں کہ اگر میں دنیا میں ہوتا۔ جبریل پہ آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دنیا میں ہوتے تو تمہاری پسندیدہ چیزیں کیا ہوتی؟ جبریل امین نے کہا بھولے بھٹکوں کو راہ بتلانا، غریبوں اور عبادت کرنے والوں سے محبت کرنا، اور بھوکے عیالداروں کی مدد کرنا۔ گھبرائی عیالدار ہو گھبرائی، میرا بھی کوئی نہیں کچھ ہے۔ اور ساتھ ہی حضرت جبریل نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے 3 خصلتیں پسند فرماتا ہے،
اپنی طاقت بدنی ہو یا مالی عبادت میں خرچ کرنا. طاقت جتنے بھی ہو اس طاقت کے ذریعے عبادت کر رہے روزے رکھنا نماز پڑھنی اور گناہوں کی ندامت پر رونا. گناہ تو بندے کو ہونا ملنا تو پھر ندامت ہونی پشمانی افسوس ضرور فلانی غلطی ہو گئی اپنی غلطی کا احساس ہو یہ ندامت ہوتی ندامت یہ نہیں بھائی وہ میرے نہیں یہ نہیں دلوں ندامت ہوتی دل آتا کہ میں یہ تو غلطی کی تھی. اور بھوک پر صبر کرنا. بھوک پر بھوک ہے جو بھوک ہوگا تو صبر کرنا. صبر کر مصیبتیں جو ہو سی کہ بھوک نہیں مصیبتیں تو تھوڑے بھوک ہی لکھے بھائی نہ اسے عربی کے ہے وَالصَّبْرُ عِنْدَ الْفَاقَةِ. یہ سوال کرتے پہ بھائی پیچھے دو حدیث پڑھی ہیں جی یہ حدیث دی راوی تو کوئی نہیں سکتا متصل حضور دے یہ جو ہے نا جی علامہ حجر عسقلانی یہ اتنے مننے پر وننے ہوئے محدث ہوئے نا کہ بھائی علامہ محدثین نے بھی نہیں آکھیا بھائی تو رانی کی لیا یہ بڑے محقق یہ گل کرنے کوئی نہ یہ کہ کوئی کمزور کر اس وقت مربحات عسقلانی جڑی ہے اس میں راوی کا ذکر کوئی نہیں لکھتا بلکہ اپنی طرف سن کے تحقیق کر کے پوری تحقیق کر کے ساری حدیثیں شامل کر دی. علامہ حجر عسقلانی عالم اسلام کے یہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے پوری دنیا عالم نے اعتماد کیا. حدیث نمبر 139 قیامت میں 7 لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 نفر یظلهم اللہ یوم القیامت تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ اولهم امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ دمعا من خشیت اللہ تعالی ورجل قلبہ متعلق بالمسجد حتی یرجع الیہ ورجل تصدق بصدقۃ فلم تعلم شمالہ بما صنعت یمینہ ورجلان تحابا فی اللہ ورجل دعته امرأة ذات جمال إلى نفسها فأبى وقال إني أخاف الله تعالى. منبہات ابن حجر عسقلانی. ترجمہ و تشریح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن کے سوائے اس کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ بندے اور عرش کو ہیٹ بلا رہے سی ہتھلا کو میں کو ٹھنڈی ہار سنو ٹھنڈی رحمت بھی بس دی ہے ٹھنڈی ٹھار
تو لوگ اگر میں کریں گے تب بھی پہ پاگے گرمی میں امام عادل یعنی بادشاہ انصاف کرنے والا. اور دوسرے نمبر پہ وہ جوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بڑا ہوا ہو اور تمام عمر اسی میں گزار دی. بلوغت کے بعد وہ اللہ نے عبادت شروع کی تھی اور تمام عمر عبادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ شخص کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو ٹپک پڑے. کلہ بیٹھ ہویا اللہ نہ گلا پہ گئے اللہ نہ گلا کسی کرو اللہ نہ گلا پہ گئے تھا اپنی گلا پہ گیا شوقی ہو گلے ہو لگا پہ اللہ نہ گلا گلا بیٹھی محمد نے اتنا زور کی تھا کہ ایسی اٹھ جائے پہ اسی میں بلا رہے. اور وہ شخص جس کا دل مسجد سے معلق رہے یہاں تک کہ مسجد کی طرف لوٹ آئے. ایک نماز پڑھی ہے نگری مسجد نماز پڑھی ہے وہ کم کر لگے پہ آپ دکان پہ گیا اور کام پیچھے سے لیکن مجھے مسجد کی قیمت جو ہے وہ شام بھی پڑھنی ہے ہری شام نہیں ہوئی جو دیکھو جو ہے لائے گیا تو یہ بات سن میں گیا سارے کام چھوڑ کر مسجد کی آ کے نماز پڑھی. یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہے حتیٰ کہ نماز کا وقت آ گیا اور مسجد کی طرف لوٹ آیا. اور وہ مرد جو صدقہ و خیرات کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا. عزیز کوئی صدقہ خیرات جو ہے کہ بھی گل ہوتی ہے نا کہ بھائی فلانا ہے بیاہ کی نہیں بھیجا بڑا سخی بھائی فلانا بڑا سخی ہے اور ہمارا نہیں چار گڈیاں ڈالر یہ بھر کے لے گیا کسی نے پلوس نہیں اتنا جگہ پیا کسی فقیر جان کے کہ بھائی سبزی اچھا دینا کھبے اچھا پتہ کوئی نہیں ہوتا مطلب ایک بھائی کوئی پہچان نہیں کر سکتا میں کہ میں دینا نہیں بعض اس اللہ کی ہوتی ہے کہ میں اللہ پہ خوش کرے گا اس غریب کی میں مدد کر کے میں اللہ راضی ہوں بس اللہ راضی اسے بھی بلا لے ہو اس بڑی گل کی اسے بھی بلا لے ہو ہمارے ہر شہر سے جائز ہم اور اگا اعلان کیتا ویندا نا کوئی صدقہ ہی دے وا ہن تصویراں بنائیاں وینیاں ثواب وہ خالی نہیں ہوتے وہ جگہ ثواب ہوتا کیونکہ لوگوں سے ریب ہوتی ہے کہ ایسی دے گی ایسی اسے بھی بڑا اجر ہے لیکن یہ وکری چیز ہے مال باقی یہ وکری ہو گئی ہے. اور وہ دو مرد جو محض اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں. اللہ واسطہ پیشکار ہو تو دنیاوی واسطہ نہیں. اور وہ مرد جس کو کوئی خوبصورت عورت اپنے نفس کی طرف دعوت دے تو وہ انکار کر دے اور کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ساری جو نوجوان آدمی ہے اور بندے کوئی خوبصورت عورت کو بھیج دیتے چاہے وہ بچ گیا ہماری میں نے خوف سے بچ گیا ہے بھی میں نے پورا حدیث نمبر 140 جبریل امین علیہ السلام کی وصیتیں. عن جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ما زال یوصینی جبرائیل بالجار حتی ظننت انہ یجعلہ وارثا وما زال یوصینی بالنساء حتی ظننت انہ سیحرم طلاقہن وما زال یوصینی
بالمملوکین حتی ظننت انہ یجعل لهم وقتا یؤتقون فیہ وما زال یوصینی بالسواک حتی ظننت انہ فریضۃ وما زال یوصینی بالصلاۃ فی الجماعۃ حتی ظننت انہ لا یقبل اللہ تعالی صلاۃ الا فی الجماعۃ وما زال یوصینی بقیام اللیل حتی ظننت انہ لا نوم باللیل وما زال یوصینی بذکر اللہ حتی ظننت انہ لا یقع قول الا بہ۔ منبہات ابن حجر عسقلانی۔ ترجمہ و تشریح۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مجھے جبریل علیہ السلام ہمیشہ ہمسایوں کے متعلق وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ وہ میرے وارث بنا دیے جائیں گے۔ بھائی مسئلہ ہے ہمسایہ نال اچھے تعلقات رکھے ہمسائے تھوڑی وجہ تو اوکھے نہ ہوں ہمسایہ نال جوڑ کے رکھنا بنا کے رکھنا۔ اور عورتوں کے متعلق جبریل علیہ السلام مجھے وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ ان پر طلاق حرام کر دی جائے گی۔ عقل چونکہ کم باعث ہو تو ہر گل برداشت کرے ہر گل جڑی اور غلاموں کے متعلق مجھے وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ وہ کسی وقت بھی آزاد ہو جائیں گے۔ اور مجھے مسواک کے متعلق وصیت کرتے رہے حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ وہ فرض ہو جائے گی۔ اس زمانے چاہیے ایسا ہی نہ بنے جو آج کل بنے برش برش وغیرہ یہ بھی مسواک کے قائم مقام ہے۔ اور مجھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تاکید کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ جماعت کے بغیر نماز قبول ہی نہیں ہوگی۔ جماعت کی تاکید کی تھی کہ میں بیمار ہونے لگا اور جماعت کے بغیر نماز یہ کہ سارے مولوی کی قدر نہیں پڑی پھر جماعت کا نہیں نماز پڑھی کی شان کس کو ہو رہی ہے کیونکہ یہ جماعت نماز پڑھ رہی نا اور شان تھوڑی جی گھٹ رہتی ہے کیونکہ وہ مولوی اور بھی سارے بچے کا ہوتا ہے یہ مولوی ساتھ میں سے آپ نہیں کریں گے ایک مولوی صاحب ایک کال بھی وقت نماز پڑھ رہی نماز ہو رہا ہے مسافر نہ ہے جیو چپ کر اور ہمیشہ مجھے رات کے قیام کی وصیت کرتے رہے حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ رات کی نیند نہیں ہوگی۔ اور مجھے ذکر اللہ کی وصیت کرتے رہے حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ ذکر کے بغیر کسی بات کی اجازت نہیں ہوگی۔ جبریل علیہ السلام کا یہ وصیہ من جانب اللہ ہے اپنی طرف سے نہیں۔ جبریل سے گل کرنے پھر اس کو کہنے چاہیے جبریل سے خادم ہوا جبریل ابھی خادم درمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور درمان ہوا۔ حدیث نمبر 141 شیطان کے دوست اور دشمن خود شیطان کی زبانی۔ اچھا ابلیس جان جو ہے نا ابلیس ہو سارا پرانا دشمن ہے سارا پرانا دشمن ہے نا سارے نال خیر رکھنا سارے نال اس یہ وعدہ کہ میں غیر کماؤں ہی کماؤنا جتنی تین تھوڑے بھی صاف ہے آتے نا اس کی گل پہ میرے شیطان آخیا کہ میں دشمن پاؤں تو میں سجن پاؤں
وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم لابلیس علیہ اللعنۃ کم احباؤک من امتی قال 10 نفر. دا بندے جی اولہم الامام الجائر والمتکبر والغنی الذی لا یبالی من این یکتسب المال وفی ماذا ينفق والعالم الذی صدق الامیر علی جورہ والتاجر الخائن والمحتکر والزانی وآکل الربا والبخیل الذی لا یبالی من این یجمع المال وشارب الخمر مدمن علیہ. ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکم اعداؤک من امتی قال 20 نفرا اولہم انت یا محمد فانی ابغضک والعالم العامل بالعلم وحامل القرآن اذا عمل بما فیہ والمؤذن للہ فی 5 صلوات ومحب الفقراء والمساکین والیتامى وذو قلب رحیم والمتواضع للحق وشاب نشأ فی طاعت اللہ تعالی وآکل الحلال والشابان المتحابان فی اللہ والحریص علی الصلاة فی الجماعۃ والذی یصلی باللیل والناس نیام والذی یمسک نفسہ عن الحرام والذی ینصح وفی روایت یدعو للاخوان وليس في قلبه شيء والذي يكون ابدا على وضوء وسخي وحسن الخلق. ایک صفحہ ہے جی یہ صرف ترجمہ ہے جی، تشریح دی کوئی نہیں، صرف ترجمہ ہی ہے، تشریح کو نہیں. والمتصدق ربہ بما ضمن اللہ له والمحسن الى مستورات الارامل والمستعد للموت. منبہات ابن حجر الاسقلانی. ترجمہ و تشریح. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے پوچھا کہ میری امت سے تیرے کتنے دوست ہیں؟ شیطان بھی حاضر ہوگا، شیطان آ گیا، حدود چھپی ہوئی کوئی شے نہیں نا، شیطان بھی نہ چھپے گیا، شیطان بھی بہرانا. اس نے کہا کہ 10 آدمی میرے دوست ہیں. 10 آدمی میرے دوست ہوں، 20 آدمی میرے دشمن. ظالم، حاکم، متکبر، وہ مالدار غنی جو یہ نہ سوچے کہ مال کیسے حاصل کر رہا ہوں اور کہاں خرچ کر رہا ہوں، اور وہ عالم کہ کسی امیر کو اس کے ظلم پر اس کو سچا کر دے، اور وہ تاجر جو خیانت کرتا ہو اور اناج کو ذخیرہ کر کے روکنے والا، اور زنا کرنے والا، سود زانی، سود کھانے والا، اور وہ بخیل جو یہ نہ سوچے کہ کہاں سے مال جمع کر رہا ہے، اور شراب پینے والا ہمیشہ جو اس کا عادی ہو.
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میری امت سے تیرے دشمن کون ہیں؟ شیطان نے کہا 20 سب 20 جناب سب سے پہلے یا محمد میں آپ کو دشمن رکھتا ہوں. سب سے پہلی آپ میرے دشمن ہو اور جو بھی ہو سی تو ہو سی نا. سب سے پہلے آپ میرے دشمن ہو جڑے کہ جنہیں میں نے وقت پایا ہے. اور وہ عالم جو اپنے علم پر عامل ہو. جو علم پڑھ کے عمل بھی کرتا ہوا وہ بھی میرے دشمن ہے. اور قرآن کا حافظ جب کہ اس کے احکام پر عمل بھی کرے. اور 5 وقت محض اللہ کی خوشنودی کی خاطر اذان کہنے والا. اللہ کی خوشنودی اللہ جو مشکل ہوتا اذان دینا شوق رحمان میرا. اور فقراء و مساکین اور یتیموں سے محبت کرنے والا اور مہربان دل والا یعنی رحم کرنے والا اور اللہ کے لیے تواضع کرنے والا یعنی عاجزی کرنے والا. اور وہ جوان جو شروع ہی میں اللہ کی عبادت میں لگ جائے اور حلال کمانے والا بڑی قسمت ہو گئی اور حلال کمائی کھانے والا. اور وہ 2 جوان جو آپس میں محض اللہ کی رضا کی خاطر دوستی رکھتے ہو اور نمازوں کے حریص یعنی عادی جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے. اور وہ شخص جو رات کو جاگ کر نماز پڑھے جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں. اور وہ جو اپنے آپ کو حرام سے روکے اور وہ شخص جو ہر ایک کی خیر خواہی کرے. اور ایک روایت میں ہے کہ بھائیوں کے واسطے دعا کرے اور اس کے دل میں ان کے خلاف کوئی چیز نہ ہو. اور وہ شخص جو ہمیشہ باوضو رہے اور سخاوت کرنے والا اور حسن اخلاق والا اور وہ کہ جس کی ضمانت اللہ کے ذمہ ہے. اس کو سچ جانتا ہو اور ایمان رکھتا ہو مثلا رزق وغیرہ. اور بیوہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا اور موت کے لیے ہر وقت تیار رہنے والا.